غلطیاں دیکھیں گے. دیکھیے گا کچھ کام ایسے ہیں جس سے لازمی طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ رہتا ہی نہیں، روزہ قبول نہیں ہوتا. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں، کام تو وہ جائز ہیں، یعنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کے مواقع میسر نہیں آتے. تو رمضان المبارک میں ہونے والی غلطیاں کیا ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے. اس مہینے میں انسان کا دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. روزے اور قیام اللیل کی وجہ سے نیکیوں کا ماحول بھی بن جاتا ہے. اجتماعی ماحول کی وجہ سے رب کا قرب نصیب ہو سکتا ہے. مگر کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں آڑے آ جاتی ہیں، ان سے بچ کر اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے. نمبر 1، کھانے میں اسراف کرنا. نمبر 2، دن کے اوقات میں کثرت سے سونا. کھانا تو کھانا جائز ہے، مباح کام ہے، لیکن اسراف کرنا، مثلا ایک ٹائم پہ 10 ڈشز پریپیئر کرنا اور غربا کا خیال نہ رکھنا تو ٹھیک ہے. کسی وقت پہ اللہ کی طرف سے ہی کھانا اتنا مختلف لوگوں کے گفٹس کی وجہ سے اکٹھا ہو جاتا ہے. مثلا لوگ جب آپس میں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں نا، ریلیٹیوز یا نیبرز، تو اس کی وجہ سے ہر ایک کے ٹیبل پہ ہی یا دسترخوان پہ زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر اسراف کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. اور دن کے اوقات میں کثرت سے سونا. اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں کہ سونے سے روزہ گزر جائے گا، تو روزے گزارنے مطلوب نہیں ہے، روزے سے تقوی مطلوب ہے. یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تقوی کے کام کب کرنے، سیکھنے سے، کرنے سے ہی کام ہوں گے نا نیکی کے بھی. اسی طرح تیسری بات ہے لہو و لعب کے کاموں میں وقت ضائع کرنا. لہو و لعب کے کیا کام ہے؟ ویڈیو گیمز لگا کے بچے بیٹھے رہیں گے، بڑے انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھتے رہیں گے، چلو ناول ہی ختم کر لیں، چلو آپس کی گپ شپ میں کسی طرح تو وقت گزرے. رمضان میں وقت بہت طویل ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ وقت ضائع کرنے کے ہیں. رمضان برکت والا وقت ہے، یہ کل کرنے کے لیے نہیں ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو سحری میں جلدی کرتے ہیں اس طرح سے کہ ساری رات جاگتے رہے اور این 2 بجے کے قریب نیند آ رہی ہے، فٹافٹ سحری کھائی اور سو گئے. کہ اب دیکھیں گے جب فجر پڑھیں گے، فجر بھی اکثر لوگوں کی قضا ہوتی. تو سحری میں جلدی کرنا درست نہیں ہے. 5واں کام ہے افطار میں تاخیر کرنا. افطار میں بعض اوقات اس طرح سے تاخیر کر دی جاتی ہے کہ روزہ لیٹ افطار کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہوتی سم ٹائمز کہ افطاری کرتے کرتے تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں. یعنی ابھی کرنا شروع کیا تھا تو بالکل اچھا بھلا دن چمک رہا تھا، اب کھانا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. افطاری کرنا تو مباح ہے، آپ بے شک پورا کھانا کھا لیجئے. عام دنوں کے مقابلے میں مغرب کی نماز نسبتاً تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ ادا کی جا سکتی، معمولی، اتنا کہ انسان اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا درست نہیں ہے. پھر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، بدخلقی تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں، لیکن رمضان میں یہ غلطی خاص طور پر اس لیے سامنے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے، غصہ بہت آتا ہے ہمیں بھوک میں، کسی کو پیاس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، کسی کو نیند آنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے. آپ اگر رمضان میں دیکھیں تو ایک عجیب کھچڑی پکتی ہے ہمارے گھروں میں، یعنی دن میں اٹھانا مشکل، سوئے ہوئے ہیں سارے گھر والے، روزہ لگ رہا ہے، مت اٹھائیں، ابھی بھی نہ اٹھائیں، ابھی بھی نہ اٹھائیں. اور اسی طرح سے بھوک لگ رہی ہو تو ہر کوئی، یعنی مائیں بچوں کو سکھاتی نہیں، نہ بڑوں کو سکھاتی، لہٰذا سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی دوپہر گزرتی ہے، ہائے روزہ لگ رہا ہے، مائیں بیچاری پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، پھر کہتی ہیں اچھا چلو تم سوئی جاؤ. یعنی مائیں سلائے رکھتی ہیں کہ سوئے رہیں، اٹھیں گے تو روزہ افطار کر لیں گے. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے لوگ ذرا مزاج کے نرم ہونے چاہیے نا، تقوی چاہیے، لیکن شیطان بدخلقی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ غلطی ہے. 7ویں بات یہ کہ اکثر لوگوں کا غیبت، چغلی، جھوٹ بولنے، مذاق اڑانے میں مصروف رہنا. یعنی یہ ایک مصروفیت کے کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، جھوٹ بولیں، مذاق اڑائیں، یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر بہت بڑی غلطی ہے. 8واں کام ہے اکثر لوگوں کا رمضان کی فضیلت اور روزے کے احکامات کا علم نہ رکھنا. 9ویں بات یہ کہ رات کو روزے کی نیت کے بغیر سونا. اچھا یہ بات بڑی اہم ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نیت صبح کو کریں گے، نہیں، رمضان کے روزے کی نیت رات کو کرنی ضروری ہے. رات کو روزے کی نیت کر کے سوئیں گے، اور عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ نیت ہوتی ہی ہے. تو ہر روزے کی نیت پہلے سے تو ضروری ہے، لیکن رات میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر سونا نہیں چاہیے.
اور 10ویں غلطی یہ نماز تراویح کو چھوڑ دینا. لوگ کہتے ہیں فرض نہیں. اچھا جو تراویح کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں وہ فرض ہے؟ جو کام انجام دیے جاتے ہیں کہ آپس میں چلو کچھ خواتین برتن سمیٹتی رہتی ہیں افطاریاں کروا کے, کچھ خواتین جو ہیں وہ بچوں میں مصروف رہتی ہیں, کچھ فون کر لیتے ہیں, کوئی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بھلا یہی کام ہے کرنے کے؟ رمضان کی مصروفیت مختلف ہوتی ہے. تو یہ تراویح کا وقت ہے, اس وقت کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. اور رمضان ہی میں تو موقع ملتا ہے اتنا قرآن سننے کا. 11ویں غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا رمضان کے شروع کے دنوں میں محنت کرنا اور بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جانا. اور اکثر لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کمزوری بہت ہو گئی ہے, اب تو مشکل ہے, کھڑا نہیں ہوا جا سکتا, اب فلاں کام نہیں کیا جا سکتا. تو رسول اللہ کا معمول مختلف تھا. رسول اللہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کمر باندھ لیتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ایک زیادہ بڑی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی. اسی طرح سے 12واں کام ہے شاپنگ میں مصروف رہنا. رمضان کے دنوں کے لیے شاپنگ نہیں ہوتی, آپ شعبان میں اپنے عید کے لیے شاپنگ کر چھوڑیں, اور رمضان میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے شعبان میں اس کا انتظام کر لیں. رمضان کے لیے طے کر لیں شاپنگ نہیں کرنی, کیونکہ رمضان میں وقت ضائع ہوگا. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. 13ویں غلطی ہے رمضان کے جانے کا انتظار کرنا. بس اتنے دن رہ گئے عید آنے میں, 4 دن, 3 دن, 2 دن, 1 دن, بس کل عید ہے. تو جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو صدمہ لاحق ہونے کا وقت, کتنا برکتوں والا مہینہ اور وقت گزر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے ہماری مدد فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے, غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی فضیلت کا علم رکھتے ہیں, روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے.